بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب قصیدہ بردہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ بڑے درجے کے بزرگان دین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا ہے جو کہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ایک ایک شعر محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور حکمتوں سے لبریز ہے۔ بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ قصیدہ کہا تھا، ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ یعنی علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصیدہ سنا رہے ہیں۔ قصیدہ جب سنا چکے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چادر انعام میں عطا فرمائی، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ اور دیگر بعض روایات جن کی مجھے تحقیق نہیں کہ وہ کس درجے کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو بطور کشف بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر عطا فرمائی اور وہ حقیقتاً چادر ان کے پاس رہی۔ اس قصیدے میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا ہے جو کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں: النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرضاع وان تفتمہ حب الرضاع ینفتم۔ دل کی مثال بچے کی سی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے، ہر وقت ماں کے دودھ کا عادی بنا ہوا ہے۔ اگر ماں دودھ نہ دے تو چیختا اور چلاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو وہ دودھ چھڑانا پڑتا ہے۔ اس میں اس بچے کی خیر خواہی ہوتی ہے، چنانچہ بچہ چیختا چلاتا ہے۔ اس وقت خواتین یہ تہیہ کرتی ہیں کہ چاہے روئے یا چلائے، رات کو جاگے یا کچھ کرے، لیکن دودھ چھڑانا ہے۔ چنانچہ خواتین اپنی چھاتیوں پر کچھ کڑوی چیز لگا کر بچے کے منہ میں دیتی ہیں، جس کو وہ کڑوا پا کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دوبارہ خواہش ہوتی ہے تو پھر کڑوا پا کر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ بچہ دودھ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر ماں دودھ نہ چھڑائے تو وہ بچہ ساری زندگی دودھ پینے کا عادی بنا رہے گا، اس میں کبھی بھی روٹی کھانے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا نفس کی مثال بھی بچے کی سی ہے۔ اگر اس کو گناہوں کی عادت ڈالے رکھو گے تو یہی عادت ساری زندگی کے لیے پختہ ہو جائے گی، لیکن اگر گناہوں کی عادت چھڑانے کی کوشش کرو گے تو چھوڑ بھی دے گا۔ پھر جیسے 2-3 سال اگر بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر دوسری غذائیں استعمال کرے، پھر اس کو دوبارہ کوئی ماں کا دودھ پلانا چاہے تو اب اس کو ماں کے دودھ میں کراہیت محسوس ہوگی۔ اسی طرح نفس بھی اگر کچھ عرصہ زبردستی سے گناہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کو گناہ کرتے ہوئے کراہیت محسوس ہوگی۔ خواہشات انسانی کی 2 قسمیں۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا بالکل ناجائز اور گناہ ہے، ان کو ہر حال میں ترک کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی خواہشات وہ ہیں جن کو شریعت نے حرام نہیں کہا، لیکن اگر ان میں آدمی زیادہ منہمک ہو جائے تو رفتہ رفتہ یہ بھی اس کو کسی وقت گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ جب انسان اپنی اصلاح کا ارادہ کرے تو ان خواہشات کو بھی اعتدال میں لانا پڑتا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ شہوت صرف عورتوں کے تعلق ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے، عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے، ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت ڈالنا بھی شہوت ہے، اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکنا صبر عن الشہوہ میں داخل ہے۔ اگر کوئی غذا حلال اور جائز ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صبح سے شام تک اگر آدمی اسی چکر میں لگا رہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک صاحب کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ وہ کھانے کے بہت شوقین تھے اور بہت کھاتے تھے۔ ان کا ایک باورچی تھا جس سے پوچھ کر کھانا پکواتے تھے۔ دوپہر کو اپنی مرضی کا کھانا پکوا کر خوب مزے لے کر کھانا کھا رہے ہیں، اسی حالت میں اپنے باورچی کو بلاتے اور پوچھتے کہ تم شام کو کیا کھلاؤ گے؟ تو اس کا دماغ اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ صبح کو کیا کھاؤں گا،
دوپہر کو کیا کھانا ہے اور رات کے کھانے میں کیا ہے۔ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کی دھن سوار کر لینا کسی وقت ناجائز لذت کی طرف بھی منتقل کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ شبع یعنی پیٹ کو بہت بھر لینا اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر غلط قسم کی خواہشات پیدا کرتا ہے، اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت سے غافل بناتا ہے۔ اتنا کھاؤ کہ سانس کی جگہ باقی رہے، کچھ پانی کی جگہ باقی رہے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی مہمان کسی کے گھر کھانا کھانے کے لیے گیا۔ وہ کھانے کا بہت شوقین تھا۔ میزبان نے دیکھا کہ یہ کھائے جا رہا ہے، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ رہا، تو ایک مرحلے میں میزبان نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم نے سنا ہے کہ کھانے کے درمیان میں پانی پی لینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، فائدہ مند ہوتا ہے، جب کھانے کا بیچ آئے گا تب پیوں گا۔ ہر وقت اچھے کھانے کی فکر صحیح نہیں۔ اگر کھانے پینے ہی میں آدمی منہمک رہے کہ اسی میں دل و دماغ لگے ہوئے ہیں، تو اس کو براہ راست حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مفضی الی الشہوہ ہے، جس سے صبر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اصلاح کے مجاہدات میں ایک مجاہدہ تقلیل طعام کا ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کل اس پر عمل کرواؤ گے تو سب لوگ بھاگ جائیں گے اور صحت کمزور پڑ جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ کیا جائے کہ کھانے کے درمیان ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اس کے دل میں تردد ہوتا ہے کہ آگے کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو اس وقت کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہر وقت اچھے کھانے کی فکر میں منہمک نہ رہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو شکر ادا کر کے کھا لو۔ کبھی قدرت کے باوجود چھوڑ بھی دو کہ آج فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے مگر آج نہیں کریں گے۔ ہر وقت اچھے لباس کی فکر صحیح نہیں۔ اسی طرح لباس کے بارے میں فکر میں رہنا کہ اچھے سے اچھا لباس پہنوں، کہیں معمولی سی شکن بھی نہ آ جائے۔ اگرچہ یہ ناجائز اور حرام نہیں، لیکن ان چیزوں کو اپنی دھن اور فکر بنا لینا کہ دن رات اسی میں مبتلا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہر وقت باتیں بگاڑنے کی عادت صحیح نہیں۔ اسی طرح باتیں بگاڑنے کی عادت بنا لینا، بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ جہاں وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں وہی بولیں اور پھر بے تکان بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بولنے کی شہوت ہے۔ ان کے بارے میں اگرچہ حرام اور ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ بے تکان بولنا اس کو حرام کی طرف لے جائے کہ کبھی اس سے جھوٹ نکل جائے گا، کبھی اس سے غیبت نکلے گی، کبھی بہتان نکلے گا، کبھی دل آزاری کا کلمہ نکلے گا۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ اصلاح کے لیے آتے تو ان کے لیے ایک اہم کام قلت کلام ہوتا تھا، یعنی بات کم کرو اور کرو تو اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے۔ یہ وہ شہوتیں ہیں جن سے رکنا بھی صبر عن الشہوہ میں داخل ہے۔ خلاصہ کلام، خلاصہ یہ ہے کہ دین پر عمل اور جنت تک پہنچ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ صبر کا مطلب اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس چیز کو دل چاہا کر گزرے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ اگر وہ ناجائز بات ہے تو ناجائز بات سے تو اپنے آپ کو زبردستی کر کے ہٹانا ضروری ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو۔ اور اگر وہ ناجائز بات نہیں ہے لیکن وہ مباحات میں ضرورت سے زیادہ انہماک ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ پہلا قدم ہوگا گناہ سے بچنے کا۔ ان سب کے لیے توجہ اور فکر چاہیے اور پھر اس کام کی مشق چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے اپنی حد تک ارادہ بھی کر لیا، توجہ بھی کر رہا ہوں اور صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مشق بھی کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اس میں توفیق اور برکت عطا نہیں فرمائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، آپ مجھے بھٹکنے اور لیکن یا اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اس میں توفیق اور برکت عطا نہیں فرمائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، آپ مجھے بھٹکنے اور بہکنے سے بچا لیجئے۔ دو چیزیں اپنے پلے سے بندھ لو، ایک اپنی سی کوشش اور دوسری رجوع الی اللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی فضل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا